وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنوں کے فتنوں سے بھی حفاظت کرے اور غیروں کے فتنوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اتنا مبارک کام، اتنا اچھا کام کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوا، ان کی زندگیاں بدلی، اور یہ کام دارالعلوم دیوبند والوں کا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر اللہ نے اس کام کو چلایا، اور دارالعلوم دیوبند کے مشورے سے یہ کام آگے چلا اور بڑھا۔ ایک وقت تھا کہ جب جماعت میں لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ سدھر کر آئے۔ جو گالی دینے والا ہے اس کی گالی چھوٹ جائے، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا جھوٹ چھوٹ جائے، جو کم تولنے والا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ یعنی ہر ایک انسان یہ سوچتا تھا کہ بھی میرا بچہ یا میرا بھائی بگڑا ہوا ہے تو اس کو 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے میں بھیج دوں گا تو یہ اچھا ہو کر آئے گا، اور اچھے ہوئے بھی لوگ۔ جب تک یہ کام ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ چلتا رہا، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کے طریقے پر چلتا رہا، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اور جب سے یہ کام مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب کے طریقے سے ہٹا ہے اور اہل سنت والجماعت کے نظریات سے ہٹا ہے، تب سے اس کام کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب لوگ نظام الدین مرکز سے جماعت میں جاتے ہیں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، اور ان کی تربیت ایسی ہو رہی ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں سے بات ہوئی ہماری، ایسا مزاج ان کا بن رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو اسی انسان کو وہ برا سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے ان کے غلط کاموں پر تو اسی کو وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب اور دیوبند کی نگرانی سے اب یہ نظام الدین والا کام ہٹ چکا ہے، اور جب سے وہاں سے پرانے لوگ چلے گئے یا تو انتقال کر گئے یا چھوڑ کر چلے گئے، ایسے لوگوں کا نئے لوگوں کا قبضہ وہاں ہو گیا ہے جو غلط باتوں کو غلط نہیں کہتا، بلکہ ایسا مزاج لوگوں کا بنایا جا رہا ہے جماعت میں بھیج کر کہ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی ان کی اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس عالم کو برا سمجھتے ہیں، اس عالم کو برا بھلا کہتے ہیں، اس عالم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں اس عالم کے ساتھ اور مولویوں کے ساتھ۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب سے مولانا سعد صاحب کی صحبت میں یہ لوگ چل رہے ہیں، اور 3 دن چلہ 4 مہینے جتنی بھی جماعتیں، پہلے اتنی جماعتیں نہیں جاتی تھی جتنی اب جا رہی ہیں، لیکن اتنی جماعتیں جانے کے باوجود بھی بگاڑ بڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں اللہ والے اور نیک لوگ اور پرانے لوگ نہیں رہے، نئے لوگ وہاں پر قبضہ جما چکے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجائے انسان 3 دن چلے 4 مہینے میں بن کر آنے کے یا سدھر کر آنے کے، اور بگڑ کر آ رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کی
دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء سے بحث کر رہے ہیں، علماء ان کو صحیح بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو اپنا برا سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک محسن بھائی ہیں جو مہاراشٹر بیڑ کے رہنے والے ہیں، ہم نے ان کو غلط باتوں پر سمجھانے کی کوشش کی تو وہ گالیوں پر اتر آئے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو صحیح بات ہے کہ جیسے استاد ہوتے ہیں ویسے ہی چیلے ہوتے ہیں، یعنی جیسا امیر ہوگا ویسے ہی مامور ہوں گے۔ تو امیر کے اثرات اور بڑوں کے اثرات، اچھے اور برے کے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر لوگ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے اثرات آئیں گے، اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے اثرات آتے ہیں۔ اب جو بھی وہاں جا رہا ہے وقت لگانے کے لیے، اس کے اندر ویسے ہی اثرات پیدا ہو رہے ہیں، بے اکرامی پیدا ہو رہی ہے، گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، مار پٹائی کر رہے ہیں، یہ سب وہاں سے تربیت ہو رہی ہے، یعنی اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو، حالانکہ جماعت اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری مسلمان کا مسلمان پر اکرام ضروری ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ جھگڑا اسلام کے اندر بلا وجہ جھگڑا حرام ہے کرنا آپس میں، لیکن یہ بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں، کبھی مسجدوں سے جماعتوں کو بھگاتے ہیں، وجہ کیا بتاتے ہیں کہ بھی یہ مولانا سعد کو نہیں مانتے، نظام الدین مرکز کو نہیں مانتے۔ یہ وجہ خود بلا وجہ ہے، اس لیے کہ مولانا سعد شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، نظام الدین مرکز شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑا جائے یا جھگڑا جائے۔ ہاں اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بھی اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس صحبت سے آدمی بن کر نہیں اور بگڑ کر آ جاتا ہے۔ محسن بھائی سے ہماری بات ہوئی، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ گالیوں پر اتر آئے۔ آپ خود ہی سن لیجئے ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ کون؟ عبداللہ ہے کیا؟ آپ کون؟ پرسوں دن کال کیا تھا بھائی تو۔ محسن بھائی ہے کیا؟ جی 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 حضرت، سب خیریت ہے؟ کیا یہ یہودی کے جیسے چالے لگایا؟ مطلب کیا جھوٹے جھوٹے افواہ پھیلا رہا؟ جھوٹی کیا، ہم نے تو سچی بات کہی، جھوٹی کون سی ہے بتائیے؟ تیر کو کون نے بولا تھا وہاں پہ میں تھا، تیرے لوگوں نے وہ کرے کر کے؟ آپ نے تو خود نے کہا نا کہ میں تھا وہاں پر۔ ارے لیکن تیر کو عقل ہونا نا، تھوڑی تو بھی دماغ ہے کیا تیر کو؟ کیا بھائی محسن بات ارے سمجھنے کی، تیرے سنو جو سنو، شورا ارے کے سنو، ذمہ ارے دار ہے تو سن میری بات پہلے، تیرے جو شورا کی سنو جماعت ہے تو سنو، یہ اخلاق ہے کیا ان کے؟ ارے بھائی سنو، زیادہ جذبات میں مت آؤ۔ جذبات کی بات جذبات نا، میں دیوانے جذبات، باتیں کروں نہ کو، میرے کو اتنا بول خالی تیر ہاں کو ہاں، یہ سکھائے کیا وہاں پہ؟ کیا سکھائے؟ کیا سکھائے؟ ارے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ارے جماعت تیار مسلمان، کر کے بیٹھے نا تم نے بے؟ مسلمان ہو کر مسلمانوں کو گھر سے باہر نکال رہے ہو مسجد کے، تمہارے اپنے گھر میں گئے تھے یا اللہ کے گھر میں گئے تھے؟ ابے بیوقوف سالے، نکالنے والے کو بولنا تو کو ارے تو نمبر کس کا، تم تھے کو نا نمبر بھائی، کون تم دے رہا تھے ہے، نا تو وہاں پہ بول رہا کس کو؟ نکالنے والے میں تم تھے نا بھائی، تم بیوقوف بن گئے، انہوں نے تمہارا ابے بیوقوف بنا بیڑ دیا۔ جانے چودی کے تو تھا کیا یہاں پہ آئے والا؟ تو نے ارے دیکھا کیا ہے کہ ارے کو کوئی بولیں گا تو میرا نام لیتا ہے کیا اس کے ارے اندر؟ تم نے قبول خود نے کرایا نا کہ میں تھا وہاں پر بھائی۔ ابے تو یہودی کی تو نسل لینا سالو تم، جھوٹے باتیں کرنے کے لیے۔ بس ہو گیا نا، نہیں بس بس ہو گیا بولے تو تی کو بولے تو تی بس کو بگار لگ رہا۔ نہیں ہو گیا نا، سارے دینداری آ گئی سامنے ہے۔ اب یہودیوں ارے کی کون، یہودیوں کی میرے کو اولاد یہ کون ہے بول ان کو میرے بھائی، گالیوں سے تو پتہ چل رہا یہودیوں ہے۔ کی حرکت تیری حرکت کون سی تھی ہے؟ ارے تمہاری حرکت ہے بھائی، تمہاری ارے حرکت کی وجہ سے تم بدنام ہو رہے ہو۔ ارے سننا میرے کو بھائی، میری بات سن پہلے۔ ارے تم تیرے کو سنو، اخلاق ارے تھے نا سمجھانے کے لیے، تو سمجھا کہ تو بتا سکتا تھا ایسی چیز ایسی ہے، ایسی چیز ایسی ہے، اخلاق سے ہی لیکن سمجھا رہا تیری تھا بھائی، بیوقوفی، میں ارے اخلاق بیوقوفی سے تیری ہی کون سی سمجھا تھی؟ رہا تیری تھا، کٹنگ۔ مگر تم اتنے بیوقوف ہو، تم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ابے جھاٹیا، تو میرے کو یہ بول، تو نے میرے کو سیدھے سے بولا ہوتا تیرا بس، مسئلہ حل کرے ہوتے نا۔ ارے کہاں تم نہیں سمجھتے نا، سیدھے سے بتاؤ کہاں سمجھ رہے ابھی؟
अभी गाली गलौज पे तुम उतर रहे हो, मैं सीरियस अरे बात कर रहा गाली हूँ। गलौज पे बोले तो तेरी हरकत गलत है ना रे वैसी। अरे तो तुम्हारी भी तो हरकत ऐसी हो रही है भाई। अच्छा एक काम करो, अभी गाली गलौज बंद करो और सुनो, मस्जिद अल्लाह का घर है, जब एक कुरान की बात आ रही है तो तुम किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ये बताओ मोहसिन भाई। तुम इस काम से लगे भी नहीं हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है ABCD के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अबे और तू तुम सामने अपने बैठ आके तेरे को सब सिखाता मैं क्या कैसा है हो करके। गया ना, हो गया ना, प्यार से बात करने वाला। अभी मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या जहर भर पहले रखा है शोरा तुम्हारे। चला रहे क्या, चोरों की जमात चला रहे अबे तुम, शूरा तुम्हारे की अखलाक बात नहीं, ऐसे है क्या। अबे मैं शूरा की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ भाई। तेरे जैसे मुसलमान रहे तो यार तू, तेरे जैसे की वजह से बाबा ला वो रहा तो लोग, अरे मुसलमानों पे लोग शायद। फैसला कर रहे हैं ना भाई, कौन गलत है कौन सही है, तुम्हारी बात सुन के मेरी बात सुन के फैसला कर रहे हैं। अबे तीकू का सर्टिफिकेट दिए कि तू सही गलत का फैसला कर करके। तमीज कौन जो भी है मेरे और को इतना तमीजदार बोल, कौन है? तू हाँ, तू फैसला करने वाला है कौन। वो तो आवाम खुद कर देती है, बातों से पता चल अरे जाता है आवाम आदमी बोले तो कितना अरे तू अल्लाह पे अकीदा रखना, तू जो करेंगा अल्लाह करेंगा, तू कैसा फैसला कर रहा। ये बच्चों वाली बातें हमारे सामने मत करो मोहसिन अबे भाई। गांडू बात करो ना को, करने वाली जात अल्लाह की है, तेरे मुंह से क्या निकल रहा, देख बच्चों वाली बात बोल रहा तू हाँ ये इसको। पता चल जाएगा, अब लोग सुनेंगे ना नहीं नहीं तुम्हारी मेरे को गाली, ये बोलना। ये तुम्हारी गाली वाली सब सुनेंगे तो और अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे अरे गुंडे लोग। तेरे को जो करना है कर, लेकिन तू ये बात को कैसा ठुकरा रहा। ठीक है, तो ठुकरा तो तुम रहे हो भाई, मैं कह अरे रहा हूँ। करने वाली जात अल्लाह की, इज्जत दिल्लत अल्लाह देने वाला है, तू कौन फैसला कर रहा। तो अल्लाह तुम्हें जिल्लत दे रहा है ना तेरे को भाई, ये मैं बच्चे थोड़ी दे वाले रहा हूँ। बात अलग अरे है। मैं थोड़ी दे रहा हूँ जिल्लत, अल्लाह ही दे रहा है तुमको जिल्लत, तुम्हारी गालियों की वजह से। नीच औलाद साली, यहूदी बस की औलाद है तुम बे। गालियाँ दोगे तो जिल्लत ही मिलेगी ना भाई तुमको, इज्जत थोड़ी मिलेगी। तेरा तरीका देखा मैंने। अगर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ और खुद भाई गाली, भाई इधर से लाओ ना भाई। अरे गांडू की औलाद साली। भाई इधर देखो भाई साहब, इधर उल्टे उल्टे मत चलो, इधर की तरफ से आओ ना, अपनी तरफ से भाई।